نہیں ہے تو کسی کو مشرک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تھا یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ جو جادو والی روایت ہے وہ ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، بشرطے کہ اس کو لازمی یا دائمی نہ سمجھا جائے۔ اگر لازمی اور دائمی سمجھے گا تو پھر بدعت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ بات جائز ناجائز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صحابہ اس طرح مانگتے تھے، تابعین اس طرح مانگتے تھے، خیر القرون رسول پاک کا واسطہ دے کر مانگتے تھے۔ اگر وہ مانگتے تھے تو ہمیں بھی مانگنا چاہیے، اور اگر وہ بغیر واسطہ اور وسیلہ کے مانگتے تھے تو ہمیں بھی بغیر واسطہ اور وسیلہ کے مانگنا چاہیے۔ یعنی طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ نبی پاک کا، صحابہ کا، تابعین کا ہے، اور اس طریقے میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ ثابت نہیں ہے۔ حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو منکر ہیں ان کے ساتھ دنیاوی لین دین، جو کوئی کفری عقیدہ رکھنے والا ہو دنیاوی اعتبار سے اس کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے، دین کے اعتبار سے جائز نہیں ہوتا۔ علامہ احمد سعید خان صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ ظاہر میں وہ حیات خضر علیہ السلام کے قائل تھے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ نظریہ وہ قائل نہیں تھے۔ یہ مولانا احمد سعید صاحب کی کتاب موجود ہے جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات برحق ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل نہیں ہے۔ تو خواہ ایک آدمی پر اپنی طرف سے جھوٹ اور بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ بعض لوگ احمد سعید خان کو کافر کہتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جو کافر کہتے ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ حیاتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ حیاتیوں سے مراد کیا ہے؟ حیاتی تو ہم خود بھی ہیں۔ حیاتیوں سے مراد اگر یہ ہے کہ روح واپس آ گئی، سمجھو، روح واپس آ گئی، یہ جسم دنیا کی طرح زندہ ہو گیا، اس طرح جو حیات کا قائل ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ موجود